ثم پھر لتسألن البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے. تسألن کا جو لفظ ہے اس میں صرف پوچھنے کا معنی نہیں ہے بلکہ حساب کتاب لیا جائے گا اس کا معنی بھی ہے. ثم پھر لتسألن البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن عن النعیم نعمتوں کے بارے میں. پھر اس دن تم سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں صحت، امن اور رزق وغیرہ کی صورت میں جو نعمتیں عطا فرمائیں تم نے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا یا نہیں، تم اس کی عبادت کرتے رہے یا نہیں. تو یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جو اللہ نے دنیا میں عطا کی ہیں، اور بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں جس کو گنا بھی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم چاہو بھی اللہ کی نعمتوں کو گننا تو تم گن نہ سکو گے، تم ان کا شمار نہ کر سکو گے. بہت ساری نعمتیں مثلاً آنکھ، کان، دل، دماغ، صحت، امن، مال اور دولت، اولاد، دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت کہا ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو نعمتوں کا سوال ہوگا اور وہ لوگ سوال سے بچ جائیں گے جنہوں نے اللہ کے ہدایات کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال کیا ہوگا. جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہوگا وہ دھر لیے جائیں گے یعنی پکڑ لیے جائیں گے. تو نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اس بارے میں کچھ روایات بھی آتی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بندے سے جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہوں گی. بندے سے پوچھا جائے گا کیا ہم نے تجھے صحت مند توانا جسم نہیں دیا تھا، اور کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا. اس سے ترمذی نے روایت کیا ہے. صحت بہت بڑی نعمت ہے اور اسی طرح سے ٹھنڈا پانی کئی بار دن میں پیتے ہیں. اس کا جواب دینا ہوگا. اور جب گرمی کی شدت بہت زیادہ ہو اور اس میں آپ ٹھنڈے پانی کا گلاس پی لیتے ہیں تو ایک سکون اور ایک راحت محسوس کرتے ہیں. تو یہ ان نعمتوں میں سے ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسری فراغت. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں بیسیکلی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں اور وہ حقوق ادا نہیں کرتے جس کو ادا کرنا ان پر لازم کیا گیا، اس میں غفلت برتتے ہیں. اس حدیث میں جو 2 نعمتوں کا ذکر ہوا، ایک صحت اور دوسری فراغت. آپ دیکھیں جب آپ کے پاس بھرپور صحت ہوتی ہے یعنی جوانی ہوتی ہے تو اس ٹائم میں عمومی طور پر فراغت نہیں ہوتی. آپ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں لیکن صحت بہت ہوتی ہے، بہت کچھ کرنے کی انرجی رکھتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے آپ فارغ ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں. اب فارغ تو ہیں پر صحت نہیں ہے، وقت بہت ہے لیکن انرجیز نہیں ہے. اگر اللہ کا واقعی صحیح معنوں میں شکر گزار بندہ بننا ہے تو ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنی. ابھی صحت ہے، جتنا کام کر سکتے ہیں کر لیں، کل کا کچھ پتا نہیں. ہو سکتا ہے جوانی میں ہی صحت لے لے اللہ تعالیٰ اور اس سے آزمائش کر لیں. کیونکہ کتنے ایسے جوان لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت بیمار ہو جاتے ہیں، وہ کسی کام کو کرنے کے قابل نہیں رہتے. اس کا بڑا فائدہ ہے. آپ صحت کی حالت میں جو
محنت جو کوشش اللہ کے راستے میں کر جائیں گے، جب بیمار بھی ہوں گے تو آپ کے ایبسنٹ نہیں لگائے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اتنا بہترین قدردان ہے کہ اس نے آپ کی پریزنٹ ہی لگانی ہے انشاءاللہ. مثلا آپ مستقل تہجد پڑھتے رہتے ہیں، مستقل تہجد پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا دن آتا ہے آپ بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی اور بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس دن آپ کے ایبسنٹ لگا دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس دن بھی آپ کی پریزنٹ لگائے گا. یہ بات فجر کی نماز کے لیے تو حدیث میں آتی ہے. سفر کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے سم ٹائمز آپ دیکھیں شیڈیول ڈسٹرب ہوتا ہے نا، لیکن جس نے اپنا شیڈیول کنٹینیوسلی مینٹین رکھا تو جب وہ نہیں بھی کر سکے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کرنے والوں میں شامل ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کرتا رہا اور اس نے اس نعمت کی قدر کی جو صحت ہے، اس کی قدر کی. اور فراغت اتنی بڑی نعمت ہے، لوگ کس طریقے سے ضائع کرتے ہیں اپنے فارغ وقت کو. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اپنے آس پاس. آپ کہتے ہیں چلے ہم فارغ نہیں ہوتے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ منٹوں کے لیے بھی اللہ آپ کو فراغت دیتا ہے، اس کو بھی ضائع نہیں کرنا بلکہ اپنے لمحوں کی قدر کرنی. سورۃ الزلزال میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو اس کو بھی لے آئے گا. وہ بندہ اپنی اس چھوٹی سی نیکی کو بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر شر بھی ہوگا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ لے آئے گا. بندہ وہ اپنا شر دیکھ لے گا کل قیامت کے دن. اور اس وقت ہم نے پڑھا تھا اس کو اس اعتبار سے کہ ہمیں اپنے لمحوں کی حفاظت کرنی. تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے فراغت. اچھے سے جانتا ہے انسان اپنے آپ کو، لیکن جب وہ فارغ ہوتا ہے تب بھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں فارغ ہوں، میں اس وقت کو بہت اچھا یوٹیلائز کر سکتی ہوں، اس وقت میں فلاں اذکار کر سکتی ہوں. میری زبان فارغ ہے، بے شک ہاتھ بزی ہیں، ضروری تو نہیں کہ پورا جسم فارغ ہو تو ہی ہم اس نعمت کی شکر گزاری کریں. ہاتھ کاموں میں بزی ہیں، زبان فارغ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس حدیث میں ہماری رہنمائی کر دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. میجورٹی ایسی ہے. کیسی؟ ناقدری. قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ موضوع آ چکا ہے شکر گزاری کا، اور آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں قلیلا ما تشکرون، پڑھ چکے ہیں نا، کم ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. وہ بڑا مشہور واقعہ آتا ہے حضرت عمر کے دور میں ایک شخص طواف کعبہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ تو مجھے قلیل لوگوں میں شامل کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا یہ بڑی انوکھی سی دعا ہے، یہ کیسی دعا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان قلیل لوگوں میں شامل ہونے کی دعا کر رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تذکرون. کم ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، کم ہی ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں. تو میں ان لوگوں میں شامل ہونے کی دعا کر رہا ہوں. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ سورۃ تکاثر کی آیت نمبر 8 جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، پھر یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ ہماری خوراک یعنی 2 کالی چیزیں کھجور اور پانی ہے، دشمن سر پر ہے اور تلواریں ہماری کندھوں پر رہتی ہیں، پھر کس چیز کی باس پرس ہوگی؟ ہم تو اتنی ٹینشن والی اور اتنی سمپل زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سے پوچھوں گا تمہاری نعمتوں کے بارے میں تو ہمارے تو یہ حالات ہیں. ہماری زندگی اتنی سادی ہے کہ ہم 2 کالی چیزوں پر تو اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے ہیں. ہم اتنے خطرات میں اپنی زندگی جی رہے ہیں کہ دشمن سر پر ہے، ہر وقت اپنی جان کا خطرہ ہے، اور تلواریں ہماری کندھوں پر رہتی ہیں. آل ٹائم ہمیں پریپیئر رہنا پڑتا ہے، کس لیے؟ جنگ کے لیے. پھر کس چیز کی باس پرس ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاہم یہ ضرور ہوگا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، یہ ہوگا ضرور. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کی بے شمار نعمتیں لیے ہوئے گھوم رہا ہے.
چاہے وہ جتنی بھی سمپل زندگی گزار رہا ہو، آنکھ، کان، دل، اعضاء، دماغ، کتنی نعمتیں ہیں، اور ان سب کا جواب دینا ہے. وہ حدیث جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کل قیامت کے دن انسان سے 5 سوال ہوں گے، اور جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اپنا قدم نہیں ہٹا سکے گا. اور اس میں سارے سوال آتے ہیں، اور عمر کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا کہ عمر کہاں گزاری، اور عمر کا بھی بہترین حصہ جوانی کہاں گزاری. ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، کدھر نکالا، کہاں گزارا یہ وقت، پیسہ دیا تھا کدھر خرچ کیا. اور یہاں جو اس حدیث میں 2 کالی چیزیں کہا گیا نا، کھجور اور پانی، تو چلے کھجور کا رنگ تو ہوتا ہے سیاہ ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت پانی بھی اتنا صاف نہیں ہوتا تھا، پینے والے کو کیا لگتا تھا وہ کون سا پانی پی رہا ہے، کالا پانی پی رہا ہے. اس میں اتنی ڈسٹ ہوتی تھی. آج کل آپ تھر کے علاقے میں جائیں نا تو ایسا پانی دیکھنے کو ملتا ہے، اس میں اتنی مٹی ملی ہوتی ہے کہ وہ بظاہر پینے والے کو ایسا لگتا ہے کہ وہ گدلا پانی پی رہا ہے، کہ ہم تو ایسا پانی پی رہے ہیں. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ پانی جو ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، تو جب وہ گلاس میں ڈالا جاتا تھا تو وہ چونکہ مٹی کا پیالہ ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ پانی کالے رنگ کا ہے. واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے یہاں پر اپنی اس سادہ زندگی کی طرف اشارہ کیا کہ ہماری زندگی میں کوئی لگژریز نہیں ہے، ٹینشن سے بھری ہوئی زندگی ہے. ایک اور روایت آتی ہے، بہت پیاری روایت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دن یا رات کا وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے. دیکھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وہاں موجود ہیں، یعنی وہ بھی وہیں پر ہی باہر موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں تمہارے گھروں سے اس وقت کس چیز نے نکالا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹائم ایسا تھا کہ جو ریسٹ ٹائم تھا، دوپہر میں بھی لوگ گھر چلے جایا کرتے تھے اور آرام کرتے تھے، یا پھر رات کا وقت تھا جس میں لوگ آرام کیا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی باہر نکلے ہوئے تھے، اور جب ان دونوں اپنے صاحبان کو باہر دیکھا تو پوچھا اس وقت آپ لوگ باہر ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے. وجہ یہ ہے کہ ہم اتنے بھوکے ہیں کہ وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی تو ہم گھر سے باہر نکل آئے. انسان اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے نہیں گھر سے باہر نکل جاتا، تو وہ اپنا تھوڑا ذہن بدلنے کے لیے کہ بھوک کی شدت تھوڑی کم ہو جائے وہ باہر نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی وہی چیز گھر سے باہر لے آئیے جس نے تمہیں نکالا ہے. میں جب اس حدیث کو پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید المرسلین تھے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا؟ اتنے بھوکے ہیں کہ گھر سے باہر نکل آئے کہ تھوڑا چکر لگا لیں تو بھول جائیں کہ بھوک لگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی وہی چیز گھر سے باہر لے آئیے جس نے تمہیں نکالا ہے، تو میرے ساتھ چلو. اب ایک ہی مسئلے سے 2-4 ہیں تو چلو ساتھ چلو. وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے گھر آئے، لیکن وہ صحابی گھر میں موجود نہیں تھے. ان کی بیوی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا اہلن و سہلن مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچھا سا ویلکم کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا فلاں شخص یعنی تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے. کسی کنویں سے میٹھا پانی بھرنے گئے ہوں گے وہ صحابی. اچھا، بڑی حیران کن بات ہے، اس وقت مدینہ میں مہاجر صحابی بھی تھے اور انصاری صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کس کے گھر؟ انصاری صحابی، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ سپورٹیو تھے اور بہت زیادہ مستحکم تھے مدینہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک انصاری صحابی کے گھر جانا مناسب سمجھا. ابھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات چیت ہی کر رہے تھے ان کی بیوی سے، اتنے میں وہ انصاری صحابی آ گئے. انہوں نے کہا، جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا کہ الحمدللہ آج کسی کے پاس اتنے عزت والے مہمان نہیں ہیں جتنے میرے پاس ہیں، آج تو میں نصیب والا ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے، اور آپ کے ساتھ 2 اکابر صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یار غار تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب دیا. کہ میں تو آج نصیب والا ہو گیا. پھر وہ گئے اور کھجوروں کا ایک خوشہ لے کر آئے، پورا وہ بنچ لے کر آئے جس میں نیم پختہ سوکھی اور تازہ کھجوریں تھیں، یعنی رطب کھجوریں بھی تھیں اور ڈرائی ڈیٹس بھی تھیں، سافٹ اور ڈرائی دونوں طرح کی اس میں ڈیٹس تھیں. کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کھجوریں چن کیوں نہیں لی؟ تم اس میں سے چن لیتے اور لے آتے. تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے اس بات کو پسند کیا کہ آپ حسب ذوق کھجوروں کا انتخاب فرمائیں، جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کھائیں. اگر آپ کو خشک کھجوریں کھانے کا دل ہے تو آپ وہ کھا سکیں، اور اگر آپ کا دل نرم کھجوریں کھانے کا ہے تو آپ وہ کھا سکیں. میں اس حدیث کو جب پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کس اعتبار سے صحابہ کرام خیال رکھا کرتے تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز خوش کرے میں اس کی کوشش کروں. انہوں نے کہا کہ میں نے اس بات کو پسند کیا کہ آپ اپنی پسند سے کھجوریں چن کر کھائیں. پھر انہوں نے چھری پکڑی، یعنی ایک بکری ذبح کرنے کے لیے انہوں نے اپنی چھری پکڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا، یعنی جو بکری تمہیں دودھ دے رہی ہے اس کو ذبح نہیں کرنا، کیونکہ اس میں ایک تو وہ بکری ذبح ہو جائے گی اور جو فائدہ تمہیں اس کے دودھ سے پہنچ رہا ہے وہ بھی پھر نہیں ملے گا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والی بکری ذبح کرنے سے ان کو منع کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ایک بکری ذبح کی اور اسے پکایا، تو سب نے اس کا گوشت کھایا، کھجوریں کھائیں اور میٹھا پانی پیا جو بھر کے لے کر آئے تھے. جب سب نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا اور پانی پی لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور بضرور تم سے قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم بھوک کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلے تھے، تو تمہارے واپس لوٹنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی. اسے مسلم نے روایت کی. اللہ اکبر. ہم سب اپنی نعمتوں پر غور کریں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دے رکھا. آج رات کا کھانا تو ہمارے گھروں میں موجود ہے، بلکہ اتنے صاحب وسعت لوگ بھی ہیں کہ مہینے بھر کا کھانا گھر میں موجود ہے. الحمدللہ کتنی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. کیا واقعی ہم اس لیول کا شکر بھی ادا کرتے؟ دیکھیں، اگر دنیا میں شکر ادا نہ کیا تو کل قیامت کے دن نجات نہیں ہوگی. شکر ادا کرنے سے انشاءاللہ دنیا میں نعمتوں کی حفاظت ہوگی، پھر نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا، اور کل قیامت کے دن نجات ملے گی انشاءاللہ. لیکن جس نے ناشکری کی، یعنی شکر ادا کرنے میں کوتاہی کی، تو وہ گرفت میں آ جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت ہی پیاری دعا قرآن پاک میں ملتی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. کتنی پیاری دعا انہوں نے مانگی. اللہ تو مجھے الہام کر دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، تو میرے اندر بلٹ ان کر دے کہ میں ہر وقت تیرا شکر ادا کرتا رہوں، کیونکہ شکر گزاری سے ہی انسان کی نجات ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. بہت ہی بہترین آیت
جس میں بہترین تربیہ ہے، واضح طور پر بتا دیا گیا کہ بھرپور شکر ادا کرو. آپ دیکھیں کہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں، جتنا بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر صحیح معنوں میں ادا کر ہی نہیں سکتے، اس کی نعمتوں کی صحیح معنوں میں قدردانی کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں کچھ ایسے اذکار سکھائے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا شکرانہ قبول فرماتا ہے. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لے تو اس نے اس دن کا شکر ادا کیا، اور جو شام کے وقت پڑھ لے تو اس نے رات کا شکر ادا کیا. اللہم ما اصبح بی من نعمہ او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. تو اگر ہم یہ دعا صبح پڑھ لیں تو انشاءاللہ پورے دن جتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا شکرانہ اللہ قبول کرے گا. اور اگر آپ شام میں اس کو پڑھ لیں تو صبح تک جتنی بھی نعمتوں سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، تو اس کا شکرانہ اللہ قبول کرتا ہے. جیسے ہی فرض نماز مکمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ میں خود الفاظ ڈالے. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ مانگو اللہ سے ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو خود چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کا شکر گزار ہو. اچھا، یہ شکر گزاری اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، وہ تو کل کائنات کا بادشاہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ شکر کرنے کا کہتا ہے تو اس سے اس کی کوئی قدرت میں اضافہ ہوتا ہے. فائدہ سراسر ہمیں ہی ہے، اور اللہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا، وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے. اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورہ کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تو خلاصہ کیا ہے اس سورہ کا؟ کہ انسان کثرت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو غافل رکھے ہوئے ہے اس آخرت سے جو اس کا ابدی مقام ہے، اور اس کثرت کو حاصل کرنے میں وہ اتنا مصروف ہے کہ موت اس کے پاس آ جاتی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب تو اس کے جانے کا ٹائم آ گیا. ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس کا فوکس تو آخرت پر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دنیا میں ان نعمتوں کے ساتھ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے. اس کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. اگر کوئی دنیا کو کمانے میں مصروف ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جلد جان لو گے کہ جس چیز میں تم نے اپنا ٹائم لگایا، جو کوششیں تم نے کی، وہ سب ضائع ہو جائیں گی. اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، اللہ اس کے بارے میں تم سے پوچھے گا. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، اللہ اس کا سوال کریں گے کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا یا نہیں. بہت کوشش کرنی ہے کہ اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنی نعمتوں پر فوکس ہوں، آپ کو یہ پتہ بھی ہو کہ آپ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، تبھی آپ اس کا استعمال اللہ کے راستے میں کر سکتے ہیں.
ایک تو استعمال اچھا کرنا ہے، یعنی عملاً شکر ادا کرنا ہے. پھر دل میں بھی شکر کے جذبات ہونے چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کا فضل و کرم ہے، میری اپنی کوئی طاقت نہیں. دل کے اندر یہ احساسات ہونے چاہیے. اور زبان بھی اللہ کے شکر والے کلمات سے تر ہونی چاہیے. ابھی پچھلی تفسیر میں ہم ایک حدیث پڑھ رہے تھے کہ جو بخاری کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو میزان میں بہت ہی بھاری ہیں لیکن زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں اور اللہ کو بھی بہت زیادہ پسند ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایسے بہت سارے آپ کو اذکار ملتے ہیں جس سے آپ اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں جب آپ اس کو کرنے والے ہوں. اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے اور جو نعمتیں اس نے ہمیں دے رکھی ہیں اس کا بہترین استعمال اللہ تعالی ہمیں سکھا دے. اس سورہ کی ایک اور تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جی واضح ہیں ساری آیات. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.